السلام علیکم۔ 1 جولائی 2024 کو روزنامہ جسارت میں شائع ہونے والا میرا یہ کالم آپ کی سماعت کے لیے حاضر ہے۔ جو قومیں اپنے محسن اور ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ نہ انقلاب برپا کر سکتی ہیں نہ ترقی۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اقوام کی ترقی اور انقلاب میں ان کے محسنوں اور ہیروز کا اہم کردار ہوتا ہے۔ محسن اور ہیروز وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنی غیر معمولی قابلیت، جرت اور قربانیوں کے ذریعے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی مشکلات کا حل نکالتے ہیں اور انہیں ایک روشن مستقبل کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر جب قومیں اپنے محسنوں اور ہیروز کو بھلا دیتی ہیں تو ان کی ترقی کا سفر رک جاتا ہے اور انقلاب برپا کرنے کی قوت کھو دیتی ہیں۔ محسن اور ہیرو قوم کے ستون ہوتے ہیں، ان کے بغیر قوم کا تصور ناممکن ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو قوم کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ان کی بصیرت، علمیت اور جرت قوم کو مشکلات سے نکالتی ہیں اور انہیں نئی راہوں پر گامزن کرتی ہیں۔ ان کی خدمات کو یاد رکھنا، ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب قومیں انہیں بھلا دیتی ہیں تو وہ اپنی تاریخی ورثے سے بھی کٹ جاتی ہیں، جس سے ان کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نئی نسل کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کو اپنے محسنوں اور ہیروز کی خدمات کو نہ صرف تعلیمی نصاب میں بلکہ عملی میدان میں بھی ان کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے، جس سے نہ صرف ان کو حوصلہ ملے گا اور وہ انہی کے نقش قدم پر چل کر قوم کی خدمت کریں گے۔ اگر یہ لوگ بھلا دیے جائیں تو نئی نسل کو کوئی مثالی کردار نہیں ملے گا اور وہ اپنی راہ اور اپنی منزل کھو دیں گے اور یوں قومی وحدت کا بھی فقدان ہوگا۔ افراد قوم کو ایک دھاگے میں پروتے ہیں، ان کی یاد قوم کو متحد رکھتی ہے۔ اگر انہیں بھلا دیا جائے تو قوم کی وحدت میں دراڑ آ جاتی ہے۔ محسنوں کی قربانیوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ قوم کی ترقی کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ یہ جذبہ قوم کو مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس کی مثال آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کی قیادت اور تعلیمات نے عرب معاشرے میں انقلاب برپا کر کے دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں شامل کیا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اصل دین کو چھوڑا اور اس کی تعلیمات سے دور ہوئے، وہ زوال پذیر ہو گئے۔ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی اور جدید طرز زندگی نے انسانوں کو اپنے ماضی سے دور کر دیا۔ اس لیے قوموں کی نوجوان نسلیں اپنے محسنوں اور ہیروز کی قربانیوں سے ناواقف ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ رجحان نہایت خطرناک ہے کیونکہ اس سے قوم کی شناخت اور خود ہی متاثر ہوتی ہے۔ آج ہمارے زوال اور پستی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری نسلیں گزشتہ 40 سالوں سے ایک کرپٹ اور مفاد پرست حکمرانوں کے ٹولوں کے علاوہ کسی سے بھی واقف نہیں، کیونکہ سارا دن الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس پر صرف انہی لوگوں کے گن گائے جاتے ہیں جو ہماری نئی نسل کی تباہی کا ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کے لیے بے شمار قربانی دینے والوں کو تو ہم نے فراموش کر ہی دیا۔ ہمارا سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، بلکہ منافقوں کی ایک فوج کھڑی ہے جس نے اپنے محسنوں کو فراموش کر دیا، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے یا اس ملک کی آزادی ہو یا اس ملک کے نظریے کی حفاظت ہو یا سرحدی معاملات ہوں، اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور اس راہ حق پر شہید ہوئے، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ مگر پاکستان کے وہ چند خاندان جو اس راہ سفر میں شریک تک نہ تھے، جن کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں تھا، وہ قیام پاکستان کے وقت انگریزوں کے وفادار رہے، آج ان کے نام آٹے اور چاول کی بوریوں تک میں نمایاں ہیں، اور یہ ہے ان کے نام جو آج بھی زندہ ہیں۔ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ گمنام ہیں، چور اچکے اس ملک کے ہیرو بن گئے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ یہ چند نام جو میں نے لکھے ہیں، کسی نوجوان نسل سے پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علائی سے کون واقف ہے؟ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن سردار عبدالرب نشتر کو کون جانتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے علی گڑھ میں نمایاں خدمات انجام دینے والے جناب وقار الملک اور محسن الملک سے کون واقف ہے؟ علم و ادب کے شعبے میں اس ملک کا وقار بلند کرنے والوں سے ہماری نوجوان نسل شاید ہی کسی کو جانتی ہو۔ بابا اردو کا خطاب پانے والے جناب مولوی عبدالحق کو کون جانتا ہے؟ حسرت موہانی کون تھے؟ ابراہیم جلیس ہوں یا احسان دانش، جوش ملی آبادی ہوں یا رشید احمد صدیقی ہوں یا سعادت حسن منٹو ہوں، ایسے سینکڑوں نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو ہمارے ملک کا فخر ہیں، مگر ہم نے سب کو فراموش کر دیا۔
آج کی نسلوں کو صرف وہ لوگ یاد ہیں جن پر درجنوں مقدمات چل رہے ہیں اور جو چوری اور اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں، وہی قوم کے ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس لیے کہیں نصرت بھٹو کالونی ہے تو کہیں الطاف نگر ہے تو کہیں شہباز نگر تو کہیں زرداری کالونی، تو پھر ہماری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں، کیونکہ جیسے ہم ہیں ہمیں لیڈر بھی ویسے ہی پسند آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی تاریخ، ثقافت اور محسنوں کی خدمات کو یاد رکھنا قوم کی بقا اور ترقی کے لیے لازم ہے۔ اپنے ہیروز کی قربانیوں اور خدمات کو یاد کر کے ہی ہم ایک مضبوط اور مستحکم قوم بن سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنے بزرگوں اور محسنوں کی خدمات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام، بابر فاروقی۔